نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، اور وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور سورہ یوسف کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو احسن القصص فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں ان تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس واقعہ میں حقیقت میں خاندانی نظام کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اصل میں اس واقعہ میں خاندانی جو نظام ہے اس کو حقیقت دکھائی گئی ہے، آئینہ دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص جسے تم کسی بھی وجہ سے حقیر سمجھتے ہو اور اسے اپنے خاندان سے جدا کر دیتے ہو، خاندان سے نکال دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے جب عزت عطا کرتے ہیں تو وہی وہ شخص جسے تم نے نکالا گیا بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ تم اس کے سامنے جھکنے پر، سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ بات نہیں سمجھے؟ جیسے کہتے ہیں نا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی معاشرے میں عزت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ عزت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو خیر بھائیوں کو بہت سارے معاملات میں اختلاف تھا، اور خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ باپ کو کسی نہ کسی بیٹے سے پیار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کسی کو بڑے بیٹے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن بھی عطا کیا تھا، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ لاڈلے بھی تھے، پیارے بھی تھے۔ ان کے پیار کو دیکھ کر بھائیوں کو اختلاف ہو گیا۔ اچھا، یہ جو بھائی ہیں یہ 10 بھائی ہیں، کیونکہ ایک بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے وہ کیا ہے، ان سے چھوٹے ہیں، جن کا نام ہے بنیامین۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ پیدا بھی یوسف علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام گم ہوئے تو ان کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق سگے بھائی تھے، اور باقی کیا تھے، یہ سوتیلے بھائی تھے۔ یہ جو 10 بھائی تھے یہ سوتیلے بھائی تھے، اور یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں یہ سگے بھائی تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو باقی بھائی ہیں وہ سگے ہیں، اور بنیامین جو ہے یہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے فوت ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے شادی کی ان کی خالہ کے ساتھ، اور ان سے پیدا ہوئے کون، حضرت بنیامین۔ بہرحال یہ تاریخی روایات ہیں، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے، ان میں سے 11 الگ اور یوسف علیہ السلام الگ۔ بہرحال بنیامین جو تھے وہ ان میں شامل نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بلکہ ہم لوگوں کو یہ آئینہ دکھلا دیا کہ کسی کو حقیر سمجھ کے یا کسی کو چھوٹا یا کمزور سمجھ کے کبھی بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کو لتاڑنا نہیں چاہیے، اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پتہ نہیں کس عمل سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پریشانیوں کے بعد کنویں میں بھی گرایا گیا، اس کے بعد پھر قیدی بنے، پھر اس کے بعد غلام بنے، پھر اس کے بعد بیچے گئے،
پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ بنا، پھر اس کے بعد جیل میں رہے ہیں، پھر جیل کے اندر بھی تنگیاں برداشت کی ایک عرصے تک، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عزت عطا کی تو پورے مصر کا کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ بات سمجھا گی نا؟ اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں اس واقعہ کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ میں دوستو یہ سورہ یوسف کا آغاز ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کیا فرما رہے تھے جی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں میں سے کوئی ایسی روایت ہے کہ وہ نبی بنے ہیں، لیکن دیانتداری بیچ میں ان وہ آگے آ جائے گا، اس کے بارے میں کچھ مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن نبوت کا تو نہیں میں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں تھے، لوگ کیا تھے؟ نیک تھے، کوئی گناہ گار نہیں تھے، اللہ کے نافرمان نہیں تھے۔ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہے، ادروائز وہ گناہ گار نہیں تھے، نہ وہ والدین کے نافرمان تھے، صرف اس محبت میں آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں دی، بلکہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئی ہیں، ملاقات ہوئی ہے، معذرت کی ہے، انہوں نے معاف کر دیا۔ باقی یہ آپ کا یہ سوال ہے نبوت والا، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام را۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی قطعی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ تلک آیات، یہ نشانیاں، یہ آیات ہیں کس کی؟ الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبین کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ واضح کتاب ہے۔ اس کے بارے میں چار باتیں ذہن میں رکھیں، چار چیزیں ذہن میں رکھیں کہ واضح ہونے سے مراد کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ واضح ہونے سے مراد ہے حلالہ واضح، حرامہ واضح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو حلال چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر حرام چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ واضح ہیں۔ حدودہ واضح، اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جو سزائیں بیان کی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ واضح ہیں۔ احکامہ واضح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو احکامات بیان کیے وہ بھی کیا ہے؟ واضح ہیں۔ اور میں دوستو قرآن مجید جو ہے وہ چار چیزوں کے ہی مجموعے کا نام ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک احکام، نمبر دو حدود، نمبر تین حلال، اور نمبر چار حرام۔ باقی جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک قصص، یعنی واقعات جو اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ نمبر دو امثلہ، یعنی مثالیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی پہلی امتوں کی۔ اور نمبر تین قیامت اور معاد، یعنی اللہ رب العزت نے جو قیامت کا تذکرہ کیا، معاد کا تذکرہ کیا، آخرت کا تذکرہ کیا۔ آپ اس میں قیامت اور معاد میں پھر تین چیزیں کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین میدان محشر یعنی قیامت۔ اس طریقے سے اگر قرآن مجید کے مضامین کو بیان کیا جائے تو یہ خلاصہ نکلتا ہے پورے قرآن مجید کے مضامین کا۔ اب میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں احکام بیان کیے، حدود بیان کی، اس کے بعد حلال بیان کیا، حرام بیان کیا، اس کے بعد قصص بیان کیے یعنی واقعات بیان کیے، مثالیں بیان کی، معاد کا تذکرہ کیا یعنی عقیدے کا تذکرہ کیا۔ پھر عقیدے کے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو بیان کیا، نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین کیا ہے؟ قیامت کا برپا ہونا، میدان محشر کا قائم ہونا۔ یہ موٹے موٹے قرآن مجید کے مضامین ہیں، باقی تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ واضح ہے، یعنی اس کے اندر حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، احکام بھی واضح ہیں، اور حدود بھی واضح ہیں۔
اور میرے دوستو یہاں پر ایک اور بات ذرا غور کیجیے گا، اور بڑی قیمتی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی ہیں، حلال کے حوالے سے، حرام کے حوالے سے، حدود کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے، ان 4 چیزوں میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گڑبڑ کرتا ہے، جان بوجھ کر گڑبڑ کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو حلال بیان کیا انسان جان بوجھ کے گڑبڑ کرے اور اس کو حرام کرنے کی کوشش کرے جان بوجھ کر، اللہ نے جو حرام بیان کیا انسان گڑبڑ کرے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے جان بوجھ کر، اللہ نے جو حدود بیان کی، حدود سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ شراب کی سزا، شراب پینے کی سزا، زنا کی سزا، چوری کی سزا، ڈکیتی کی سزا، یہ وہ سزائیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ان میں کوئی شخص جان بوجھ کر تبدیلی کرے اور کہے کہ ان سزاؤں کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نہیں ہے، یا انسان اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے، جیسے نماز کا حکم ہے، اب نماز کا حکم قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا پتہ ہے؟ 109 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے؟ 109 دفعہ قرآن پاک میں اللہ نے نماز پڑھنے کا کیا دیا ہے؟ یہاں پر واضح حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ آپ دیکھتے ہیں بار بار آتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ 1000 سے زائد آیتیں ہیں جن میں اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، جیسے آپ کیا کہتے ہیں اس کو آتے آتے لفظ نماز کا قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے کہیں پر صلاح کا لفظ آ جاتا ہے، تو وہ 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو نہیں نماز کو مانتا، نماز کا کہاں تذکرہ ہے، نماز کا کہاں حکم ہے، اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے، زنا کر لے، بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اس کی سزا کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر وہاں معذرت کے ساتھ میرے جیسے ملا، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کو سننے والے کو غصہ نہ لگے، میرے جیسے ملا بھی جو عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، میں خود بھی ہوں، اور بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی، جو اور جن کے چلے 4 مہینے وقت لگے ہیں، وہ بھی، جن کی ساری زندگی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر گزری ہے، وہ بھی کوشش کرتی ہیں کوئی راستہ نکالنے کی کہ یار کسی طریقے سے راستہ نکل آئے اور جان چھوٹ جائے۔ یہاں پر مثال فٹ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک عورت نے چوری کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس سفارش آئی، یا رسول اللہ کوئی سزا معافی کیا اعلان کر دیجئے، کوئی راستہ نکال دیجئے، تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یداہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر ایمان میرے دوستوں گڑبڑ کر جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ میں یہی تو بات عرض کیا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا دین آسان ہے، دین آسان نہیں ہے میرے دوستو، دین کا قبول کرنا آسان ہے، پھر دین پر صحیح معنی کے اندر چلنا اس آدمی کے لیے آسان ہے جو دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، اور جو یہ سمجھے کہ میں پولا پولا ہو کے گزر جاؤں، اس کے لیے دین آسان نہیں ہے، اس کے لیے دین بڑا مشکل ہے۔ جب دین کی اصلی روح انسان کے اندر آتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہے اصل دین۔ دیکھیں نا، کوئی اونچی بلڈنگ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، انسان دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یار بڑی پیاری بلڈنگ ہے، میں بھی اس کے اندر جاؤں، باہر سے وہ ایک بڑی پیاری وہ اس کا سنیریو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس بلڈنگ کا خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، جب دروازے کے اوپر انٹری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو وہاں پر گارڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ انٹری کرنے سے بھی کوئی نہیں منع کرتا، وہ انٹری بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتا ہے تو اب اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں قوانین کہ بھائی جان ان قوانین کے مطابق اس بلڈنگ کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے مشکل، لیکن اگر وہ ان پر عمل کرے، یا اور اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہیں، وہ ان قوانین پر عمل کر کے رہ رہے ہیں نا،
اب اس بلڈنگ کے قوانین میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر غلطی کرو گے، خلاف ورزی کرو گے تو کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا۔ لیکن لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو قانون کے مطابق رہ رہی ہیں۔ یہی اسلام کی بلڈنگ کا نام ہے۔ اسلام بڑا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونا بالکل آسان ہے، لیکن اسلام کے قوانین پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو لوگ قوانین پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان گردانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھاتا ہوں جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہے، آج آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، احادیث پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میری طرف توجہ کیجیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ احادیث پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس آدمی نے یہ کام نہیں کیا وہ ہم میں سے، اکثر آتا ہے نا جی، اکثر حدیثیں پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے یہ نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے یہ نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا کیے ہیں؟ بیان فرمایا کہ بھائی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم میں سے ہونا ضروری ہے۔ یہ کرو گے تو ہم سے نکل جاؤ گے، یہ کرو گے تو ہم سے نکل جاؤ گے۔ امت میں سے تو نہیں نکلو گے، لیکن جو ہماری صف ہے، ہماری لائن ہے، ہماری روٹین ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، اس سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ نکل جاؤ گے۔ ہماری لائن میں آنے کے لیے پھر تمہیں ان قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور ایک میں دوستو مبین کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ہدایت بھی واضح ہے اور اس کی رشد بھی واضح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بہترین ہدایت کے ساتھ لوگوں کی طرف بھیجا ہے اور بہترین رشد کے ساتھ لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کی رشد و ہدایت سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک اتارا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ سمجھ جاؤ۔ اب یہ عربی جو زبان ہے، ہماری تو زبان چونکہ اردو ہے، ہماری زبان چونکہ کیا ہے؟ اردو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل کیا۔ اصل قانون یہ ہے کہ جو زبان عربی کی جو زبان نبی کی ہوتی ہے نا، اسی زبان میں اللہ کتاب کو نازل فرماتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ عبرانی زبان میں تورات نازل ہوئی، سریانی زبان میں زبور نازل ہوئی ہے، اسی طریقے سے انجیل بھی کسی زبان میں نازل ہوئی۔ تو عربی زبان، چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کیا تھے؟ عربی تھے، عربی بولتے تھے، اور جو علاقہ تھا وہ بھی عربوں کا تھا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جملہ تو بولا ہے کس کے لیے؟ عربوں کے لیے۔ ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا فرمایا اللہ نے، بے شک ہم نے اتارا اس کو کس میں؟ عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میں دوستو میں اوروں کی بات نہیں کرتا، یہاں پر موجودہ صورتحال کے دیکھ کے جو جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے، یعنی موجودہ صورتحال کے مطابق، اوروں کی بات نہیں میں کر رہا اور لینگویج کی بات نہیں کر رہا۔ آپ غور کریں کہ اس آیت میں کتنے لفظ آئے ہیں ٹوٹل؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کتنے لفظ ہیں؟ 6 میں سے 4 وہ لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ نزل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، قرآن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور تعقلون عقل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عقل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان سیکھنا اردو والوں کے لیے بھی مشکل ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر سیکھنا چاہیں تو بڑی آرام سے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو عربی سیکھ کے جاتے ہیں، ہماری عربی کو سن کر جو وہاں کے اصلی ہے نا، مکہ اور مدینہ کے اصلی عربی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار شکر ہے ہمیں اپنی عربی بولنے اور سننے کو ملی، کیونکہ وہاں تو ساری پنجابیاں زبانیں مکس ہو گئی ہیں نا جی۔ جیسے ہمارے ہاں اب کراچی کے اندر ساری زبانیں مکس ہو گئی ہیں، اردو ختم ہو گئی ہے، جبکہ کراچی کی اصلی زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ وہاں اردو بولنے والے اب اردو کو بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، اور پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، ہند کو بھی ہے، فلانی بھی ہے، فلانی بھی ہے۔ اسی طرح مکے اور مدینے میں جو اصلی عربی تھی وہ باہر کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گڈ مڈ ہو گئی ہے۔ تو جب ہم لوگ جا کے بلکہ عربی بولتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ قرآن والی عربی یہ ہے جو پاکستان والے بولتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو قوانین کے مطابق بولنی ہوتی ہے نا، وہ اپنی بولی بولتے ہیں۔
تو اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں بلکہ کہ یار اصل بولی تو یہ ہے جو پاکستانی لوگ بولتے ہیں. تو کیا خیال ہے، سیکھنی چاہیے کہ نہیں سیکھنی چاہیے؟ جنت کی زبان، جنت کی زبان عربی، قیامت کے دن کی زبان عربی، اللہ کے نبی کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان عربی، اور قبر کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی. پھر ہمیں بھی سیکھنی چاہیے عربی. ہن شامی عربیاں نہ لے آئی ہوئی علم صاحب عربی. حضرت جی سو رہے ہیں، اس کو بند کر دیں.